ناظرین، بروقت ٹی وی کے آج کے دستاویزی پروگرام کا عنوان ہے بے نظیر بھٹو، شہید باپ کی شہید بیٹی۔ جو جانوارے وطن پر وہ یاد رہتے ہیں، پھر ان کی یاد میں آنکھوں سے اشک بہتے ہیں۔ نماز شکر پڑھے جو مصلی خون پر، میری لغت میں اسے بے نظیر کہتے ہیں۔ محترمہ بے نظیر بھٹو، عظیم باپ کی عظیم بیٹی، جنہوں نے زندگی کی کہانی میں انسانی رشتوں کا کردار خوب نبھایا۔ بحیثیت بیٹی، ماں اور بہن، قانون مشیت کے تقاضے آپ نے خوب نبھائے۔ محترمہ بے نظیر بھٹو، جنہیں گھر والے پیار سے پنکی کہتے تھے، انہوں نے پنکی سے بے نظیر تک کا سفر بڑی آسودگی سے طے کیا۔ آپ 21 جون 1953 کو کراچی میں پیدا ہوئے۔ 15 سال کی عمر میں اے لیول کا امتحان پاس کرنے کے بعد آپ کے بابا ذوالفقار علی بھٹو نے اعلیٰ تعلیم کے حصول کی غرض سے آپ کو امریکہ بھجوا دیا۔ 1969 سے لے کر 1973 تک محترمہ بے نظیر بھٹو ریڈ گلف کالج اور ہارورڈ یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کرتی رہی۔ 1973 سے 1977 تک برطانیہ کے لیڈی مارگریٹ ہال، آکسفورڈ میں تعلیم کے اگلے مراحل آپ نے بخوبی طے کیے۔ 1976 میں آکسفورڈ یونین کی صدر منتخب ہوئی۔ اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ وطن واپس تشریف لے آئے، لیکن سنگینی اور ملکی حالات کے پیش نظر گھر میں نظر بندی کی زندگی گزارتی رہی۔ 3 اپریل 1989 کی صبح باپ اور بیٹی آخری بار ملے۔ بیٹی نے باپ سے وعدے کیے اور پھر ان وعدوں کی گٹھڑی اپنے سر پر اٹھائے، بوجھل قدموں، لبریز آنکھوں، مگر جرت و استقامت کی ایک نئی صبح اپنی سوچوں میں سمائے راولپنڈی جیل سے واپس نکل آئے۔ ان کی وہ برسی کے موقع پہ میں نئی نسل ہے ان کے لیے ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ محترمہ کی زندگی کے کئی پہلو ہیں۔ اگر ان کو ہم ایز اے ماں دیکھیں، ایز اے بہن دیکھیں، ایک سیاسی لیڈر دیکھیں، تو ہر پہلو، ان کی زندگی کا ہر پہلو جو ہے ایک روشن چمکتا ہوا ستارہ ہے۔ اگر بطور ماں دیکھیں تو ہم نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ جب ہمارے محبوب رہنما آصف علی زرداری جیل میں تھے تو محترمہ کو ہم نے خود دیکھا کہ ایک دن میں ایک جیل سے دوسری جیل سے عدالت، کورٹ، کچہری، ایک دن میں اپنے بچوں کو ہاتھ سے انگلی سے پکڑ کے ان کو جو ہے نا باپ سے ملوانے کے لیے یا ان کی کیسوں کو فیس کرنے کے لیے عدالتوں میں جا رہی تھیں۔ اس کے بعد وہ اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت بھی انہوں نے جو ہے نا محترمہ نے وہی انداز جو ایک ماں کو کرنا ہوتا ہے وہ کیا۔ ایک بہن کی حیثیت سے انہوں نے جو کردار ادا کیا وہ بھی روز روشن کی طرح آیا ہے۔ اور پھر ان کی زندگی کا جو سب سے اہم پہلو کہ انہوں نے شہید ذوالفقار علی بھٹو کی شہادت کے بعد جو ان کا ویژن تھا، جو ویژن ان کا پاکستان کے حوالے سے، پاکستان کی تعمیر و ترقی اور خوشحالی کے حوالے سے تھا، یا ان کا ویژن جو ہے نا تیسری دنیا کے حوالے سے تھا کہ وہ پوری تیسری دنیا کے مظلوم پچھڑے ہوئے طبقات کے لیے جو قائدانہ جدوجہد کر رہے تھے، اور ان کی شہادت کے بعد محترمہ بے نظیر بھٹو نے وہ بیڑا اپنے سر پہ اٹھایا کہ انہوں نے نہ صرف پاکستان کے مظلوم محکوم عوام کے لیے بلکہ تیسری دنیا کے وہ تمام مظلوموں کے لیے، محکوموں کے لیے، جس میں کشمیر کو، اگر کشمیر کے جو ہے نا بھائیوں مقبوضہ کشمیر کی جدوجہد آزادی کے لیے ان کا کردار دیکھیں، جس میں فلسطین کی جدوجہد کے آزادی کے لیے ان کا کردار دیکھیں، یا جس میں اور دنیا میں بوسنیا کے جو ہے نا مسلمانوں کے لیے جو ہے نا انہیں بہت
حسنیہ آرگزونیہ کے مسلمانوں کے لیے جو انہوں نے جدوجہد کی، تو ایک روز روشن کی طرح پھر جب پاکستان کی جو ہے نا بات ہم کرتے ہیں، تو پاکستان میں یہاں کے عوام کے یا محکوم مظلوم عوام کی معاشی اور سیاسی اقتصادی آزادیوں کے لیے خاص کر آمرانہ دوروں میں جو انہوں نے کردار ادا کیا، اس کو وہ ایک انمٹ نقوش ہے. اور خاص کر جب وہ پاکستان آخری دفعہ آئیں اور جب چند دنوں بعد ان کی شہادت ہوئی، جب وہ پاکستان آ رہی تھیں، تو ان کو جب کہا گیا کہ محترمہ بے نظیر بھٹو آپ پاکستان مت جاؤ، آپ کی زندگی کو وہاں خطرہ ہے، تو انہوں نے کہا وہاں جانے سے میری زندگی کو خطرہ ہے، لیکن میں جب اگر نہیں جاؤں گی تو پھر پاکستان کی سلامتی کو خطرہ ہے. 4 اپریل 1989 کو عالم اسلام کے عظیم لیڈر، بہادر، نڈر، جرأت مند ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دے دی گئی. لوگوں نے بھٹو کے عشق میں خود سوزیاں بھی کی اور خود کو لہو لہان بھی کی. محترمہ نصرت بھٹو صاحبہ اور محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ پر یہ بہت ہی کڑا وقت تھا. غموں کا ایک اندیکھا سورج تھا جس کی حدت سے جسم تو جسم سوچیں تک جھلس جایا کرتی تھی. باپ کی شہادت کے بعد بے نظیر بھٹو کے کاندھوں پر وادی کی گٹھڑی کا بوجھ تھا جو ان کے عظیم باپ نے انہیں سونپی تھی. وعدوں کی گٹھڑی سے محترمہ نے ایک ایک کر کے ہر وعدہ امتحان سمجھ کر نکالا اور اسے عمل کی پوشاک پہنائی گئی. وہ اپنے بابا کے بتائے ہوئے اصولوں پر کاربند رہتے ہوئے سیاست کے پلسرات پر چلتی رہی. 1984 میں آپ برطانیہ چلی گئی اور وہاں سے 10 اپریل 1986 کو اپنے وطن واپس لوٹ آئے. لاہور ایئرپورٹ پر ان کا تاریخی استقبال کیا گیا. اپنے شہید قائد کی جانشین دختر مشرق کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے ملک کے کونے کونے سے لوگ لاہور پہنچے. 18 دسمبر 1987 کو آصف علی زرداری کی شکل میں ان کو جیون ساتھی مل گیا. یہ شادی کراچی میں سر انجام پائی. محترمہ بے نظیر بھٹو کو سونپی جانے والی وعدوں کی گٹھڑی میں سے ایک وعدے کو قبولیت کی سند عطا ہوئی تو مالک رب ذوالجلال کے خاص کرم سے انہوں نے 2 ستمبر 1988 کو پاکستان کی پہلی خاتون وزیر اعظم کا حلف اٹھایا. محترمہ کی سوچوں کے ایوان میں اس موقع پر اپنے بابا کے کہے ہوئے الفاظ گونجے. میری بیٹی پنکی، میں نہ کہتا تھا کہ تمہاری ذہانت اور صلاحیت تمہیں اعلیٰ ترین مقام تک ضرور پہنچائے. اس منصب پر وہ کم و بیش 20 ماہ فائز رہی. اس وقت کے صدر غلام اسحاق خان نے ان کی حکومت پر مبینہ طور پر کرپشن کا الزام لگایا اور ان کی حکومت ختم کر دی. تاہم محترمہ بے نظیر بھٹو اس عظیم باپ کی بیٹی تھی جو حالات سے کبھی نہیں گھبرایا، جس نے حالات اور وقت سے کبھی سمجھوتا نہیں کیا. اس نے ہمت نہیں ہاری. محترمہ سیاسی راستوں کے پیچ و خم عبور کرتی ہوئی 1993 میں ایک بار پھر ملک کی وزیر اعظم بن گئی. کچھ عرصہ بعد ہی 4 نومبر 1996 کو پیپلز پارٹی کے ہی نامزد کردہ صدر سردار فاروق احمد لغاری نے محترمہ کی حکومت کو برطرف کر دیا. یہاں ہم آپ کو یہ بھی بتاتے چلے کہ محترمہ کے دوسرے دور اقتدار میں ان کے دوسرے بھائی میر مرتضی بھٹو کو نامعلوم افراد نے ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت گولیوں سے چلنے کر دیا تھا. محترمہ بے نظیر بھٹو نے 1998 میں جلا وطنی اختیار کی اور دبئی میں مقیم ہوئی. تبھی جلا وطنی کے بعد 18 اکتوبر 2007 کو وطن واپس آئیں تو ان کا تاریخی استقبال کیا گیا.
پاکستان پیپلز پارٹی پاکستان کی وہ واحد سیاسی جماعت ہے جو ہمیشہ جمہوریت اور انسانی حقوق کے حوالے سے اپنا ایک مقام رکھتی ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے تاریخ کو آپ دیکھیں، یہ شہادتوں سے بری پڑی ہے۔ شہید ذوالفقار علی بھٹو سے لے کر شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی شہادت کو، یعنی 28 سال پاکستان پیپلز پارٹی کو بیرونی سازش اور ریاستی جبر کے حوالے سے بہت دبانے کی کوشش کی، لیکن الحمدللہ آج بلاول بھٹو زرداری کے شکل میں محترم جناب آصف علی زرداری کی قیادت میں جو ہے پیپلز پارٹی کا کاررواں پہلے سے مزید مضبوط تر ہوتے جا رہے۔ انشاءاللہ ہم محترمہ بے نظیر بھٹو کے اس سیاسی لفظ کو کبھی نہیں بھولیں گے کہ انہوں نے ہمیشہ کہا تھا کہ ہمیشہ دشمن سے، سیاسی دشمنوں سے آپ نے جو ہے جمہوری طریقے سے اپنا بدلہ لینا ہے، اور انشاءاللہ پاکستان میں ایک فضا جو قائم کیا گیا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے حوالے سے، انشاءاللہ ہم چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کے اس ویژن کو آگے لے کر چلیں گے، اور بی بی کے شہادت کا بدلہ ہم ان سیاسی جو لفنگے ہیں، سیاسی جو بیرونی سازش کے حوالے سے جو اس وقت پاکستان میں سازش ہو رہے، ہم بلاول بھٹو زرداری کے قیادت میں شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کے اس ویژن کو انشاءاللہ آگے لے چل کر پاکستان میں امن، آشتی اور روزگار کے مواقع پیدا کریں گے، اور انشاءاللہ پاکستان ترقی کی راہ پر گامزن رہے گا۔ لیکن ان کے جلوس میں بم دھماکہ بھی کروایا گیا، لیکن آپ موجزانہ طور پر محفوظ نہیں۔ اس واقعہ میں 136 افراد شہید اور 450 افراد زخمی ہوئے۔ دوسری مرتبہ 27 دسمبر 2007 کو لیاقت باغ راولپنڈی میں انتخابی جلسے کے بعد ان پر قاتلانہ حملہ کیا گیا۔ انہیں 54 برس کی عمر میں شہید کر دیا گیا۔ 2008 کے انتخابات میں ان کی شہادت کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی نے کامیابی حاصل کی۔ میں انہیں زبردست خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ وہ ہمارے ایک عظیم انقلابی لیڈر تھیں۔ وہ نہ صرف پاکستان کی بلکہ دنیا کے مظلوم انسانوں کی آواز تھیں۔ وہ فلسطین کی آزادی کی اور کشمیر کی آزادی کی آواز تھیں، اور اس آواز کو سامراجی قوتوں نے ایک سازش کے تحت انہیں قتل کیا۔ بے نظیر بھٹو شہید آج جسمانی طور پر تو ہم سے جدا ہو گئے، لیکن گڑی خدا بخش میں وہ پوری دنیا کے سامنے زندہ ہیں۔ وہ کہتی تھی کہ میری زندگی کا مقصد صرف پاکستان کی ترقی ہے۔ ہم اس ملک کو سیاسی لٹیروں سے پاک کریں گے۔ اور ان کے شوہر آصف علی زرداری کو پارٹی کا کو چیئرمین اور ان کے فرزند بلاول بھٹو زرداری کو پاکستان پیپلز پارٹی کا چیئرمین نامزد کر دیا گیا۔ آپ کے شوہر آصف علی زرداری 2008 میں صدر پاکستان کے عہدے پر فائز ہوئے، اور ان کی پارٹی کے سینئر رہنما سید یوسف رضا گیلانی کو وزیر اعظم بنا دیا گیا۔ اس وقت یعنی دسمبر 2022 تک ان کے صاحبزادے بلاول بھٹو زرداری اپنے نانا کی طرح پاکستان کے نوجوان وزیر خارجہ کے منصب پر فائز ہیں۔ محترمہ بے نظیر بھٹو کے پاس 7 اعزازات ایسے ہیں جو کسی دوسرے رہنما کے پاس نہیں۔ ان میں آکسفورڈ یونیورسٹی میں یونین کی پہلی ایشیائی خاتون صدر، پہلی کم عمر ترین وزیر اعظم، اقوام متحدہ میں پہلی کم عمر مسلمان وزیر اعظم کا خطاب، پہلی مسلمان خاتون جو خود بھی وزیر اعظم اور ان کے والد بھی وزیر اعظم رہے، پہلی مسلمان خاتون جو 2 بار وزیر اعظم، اور سب سے پہلی مسلمان خاتون سیاستدان کے سب سے کم عمر بیٹے کا پارٹی سربراہ بننا شامل ہے۔ بلاول بھٹو نے
اپنی پہلی مختصر سی کانفرنس میں اپنی والدہ کا وہ آفاقی جملہ 2008 میں دہرایا تھا کہ جمہوریت بہترین انتقام. اس کے علاوہ 1996 میں گینز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں محترمہ بینظیر بھٹو کو دنیا کی 50 خوبصورت خواتین میں شامل کیا گیا. محترمہ 3 کتب کی مصنفہ تھی. ان کی پہلی کتاب پراسپیکٹو ان فارن پالیسی 1978 میں شائع ہوئی، جبکہ دوسری شہرائے آفاق کتاب ڈاٹر آف دی ایسٹ یعنی دختر مشرق کے نام سے 1999 میں شائع ہوئی. ان کی شہادت کے بعد ایک امریکی پبلشنگ کمپنی ہارپر کولز نے ان کی کتاب مصالحت، اسلام، جمہوریت اور مغرب شائع کی. محترمہ بینظیر بھٹو کو بعد از مرگ آئرلینڈ کے ٹپریری ایوارڈ 2007 سے بھی نوازا گیا، جو کہ ایک بہت بڑا اعزاز ہے. 1972 میں ہندوستان کے دورے کے موقع پر یہ دورہ انہوں نے اپنے والد محترم ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ کیا تھا. بھارت کے معروف کامیڈین متنازع موضوعات کے متلاشی آئی ایس جوہر محترمہ بینظیر بھٹو کو فلم میں کام کرنے کی پیشکش کی، لیکن محترمہ نے اپنی روایتی خوش اخلاقی کے ساتھ یہ پیشکش مسترد کر دی، یہ کہہ کر کہ میں ایسے کرداروں کے لیے موزوں خود کو نہیں سمجھتی. آج کا جو دن ہے وہ 27 دسمبر، جو کہ پاکستان کی پہلے خاتون وزیر اعظم بے نظیر بھٹو صاحبہ اس کی آج کا شہادت کا دن ہے. بڑا صدمہ پہنچا، کیونکہ اس سے پورے ملک میں بلکہ ملک سے باہر ان دنوں میں اس دن میں تو کافی جو ہے لوگوں کو ایک صدمہ پہنچا جو آج تک یاد کیا جا رہا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس نے جو جمہوریت کے لیے جو قربانی دی وہ بے مثال ہے، اور ہمیں یقین ہے کہ آنے والے دن پیپلز پارٹی اپنے ان قربانیوں کو یاد رکھتے ہوئے وہ مزید جمہوریت کے لیے قربانی دیں گے، اور اس ملک میں تمام قوتوں کا، تمام قوموں کا حقوق کا خیال رکھیں گے، اور ان کے حقوق کے لیے جس طرح 18ویں ترمیم میں انہوں نے اپنا آصف علی زرداری نے پاکستان میں جو ہے نا ایک انقلاب برپا کیا، تو ہمیں یقین ہے کہ اس کے لیے بھی یہ اسی طرح خاص کر لوکل گورنمنٹ کو اور اس کے بلدیات کو امپاور کریں گے آنے والے دنوں میں، تاکہ وہ لوگوں کے مسائل حل کریں اور اس ملک کو ترقی کی طرف گامزن کریں. تو میں آخر میں ایک دفعہ پھر بے نظیر صاحبہ کی شہادت کو اور اس کے عظمت کو میں سلام پیش کرتی ہوں کہ خاتون ہوتے ہوئے اس نے اس بہادری کے ساتھ اتنے چیلنجز کے باوجود بھی وہ عوام کے سامنے گئے، اور اس میں یقیناً اسے اپنے جان سے دھونا پڑا، اور اس کی جان جو ہے نا وہ شہادت اس کو یہ نصیب ہوئی. تو ہمیں امید ہے کہ آنے والے دنوں میں انشاءاللہ اس پارٹی کو مزید مضبوط اور مزید جو ہے اس جمہوریت پسند اور اس پارٹی کے لیے بے پناہ قربانیوں کی جو ضرورت ہوگی اس ملک کے لیے اور خاص کر ان قوموں کے لیے، تو پیپلز پارٹی دریز نہیں کرے گا. شکریہ. محترمہ بینظیر بھٹو بلا شبہ ایک عہد کا نام ہے، ایک ایسے آفاقی کردار کا نام ہے جو مختلف زمانوں میں چہرے تبدیل کرتا ہوا مزاحمت کی علامت بن کر سیاسی افق پر ہمیشہ چمکتا رہے گا. بینظیر بھٹو نے حق و صداقت کا پرچم اٹھایا تو ہمیشہ کے لیے امر رہے. ذوالفقار علی بھٹو کی یہ نشانی آج کروڑوں دلوں پر حکمرانی کر رہی ہے. عالم اسلام میں بسنے والے باپ اس کی شہادت پر اسے بیٹی سمجھ کر رہے ہیں. جوانوں نے بہن سمجھ کر اس کے قتل پر گریہ کیا. نوجوانوں نے ماں کا درجہ دے کر اس کی شہادت پر آنسو بہائے. عورتیں بہن سمجھ کر آپ دیتا ہوں کہ لوگ اصل تھے کون، جن کا بظاہر محترمہ سے کوئی خونی رشتہ نہیں تھا. تو ذوالفقار علی بھٹو کی قبر سے یہ آواز آئی اور میں نے
تصور کو سنی کہ راولپنڈی جیل میں آخری ملاقات کے دوران میں نے اپنی بیٹی کو یہ لوگ تحفے میں دیے تھے. یہ وہ لوگ ہیں جن عوام کہتے ہیں. یہ عوام ہیں اور ذوالفقار علی بھٹو کی جان. اپنے عظیم اور شہید بابا کا نقش قدم پر چلتے تھے. سیاست کی کربلا میں لہو سے وضو کر کے شہادت کے مصلی پہ نماز شکر ادا کرنے والے شہید بیٹے تمہیں عاشقانہ بھٹو سلام کہتے ہیں. الوداع محترمہ بینظیر بھٹو.